جسے اہل ادب نے خشک تر مضمون بولا ہے، جو اس سے دل لگا بیٹھا اسے مجنون بولا ہے۔ کہا میں نے ریاضی کا بہت دشمن زمانہ ہے، ریاضی ایک تخیل ہے، شاعر کا فسانہ ہے۔ میتھ والیوں، میرا میتھ والوں کے بارے میں پرسپیکٹیو کچھ دوسرا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ تو بڑا عجیب و غریب سمجھتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب رائے رکھتے ہیں، لیکن میری عزیزوں میری رائے یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تیرا ہونا یہاں ایک معجزہ ہے، صفر میں بھی بڑی گہرائیاں ہیں۔ تو یہ صفر کی گہرائیاں کیا ہیں؟ صفر پازیٹیو ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے؟ یہ صفر کا رول کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا، میں نہیں پوچھتا کسی سے۔ اسٹوڈنٹس کو اکثر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ بھئی کوئی صاحب آئے ہیں لیکچر دینے لگے ہیں تو وہ یہ مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا بھلا ٹھیک آتا بھی ہو نا تو وہ کانفیڈنس ویسے ہی لوز کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ویسے تو میں پوچھوں گا نہیں آپ سے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ لوگ تسلی رکھیں۔ تو میرا پہلا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کیوریس نہیں ہیں، اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتی، اگر آپ ڈیپ تھنکنگ نہیں کرتی، اگر آپ ڈیپ انالیسس نہیں کرتی، تو پھر یہ شیوا میتھ والیوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور اگر آپ میتھ والیاں ہیں اور پھر اپنی کامیابی کے جھنڈے نہ گاڑیں، اپنی کامیابی کا اعلان نہ کریں، اپنی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ نہ کریں، مزہ نہیں آتا۔ اور اگر آپ کو ریکگنائز نہ کیا جائے، اگر آپ کو یہ مانا نہ جائے، یہ میڈم پریفیکٹ ہیں، تو میڈم اگر آپ کو ریکگنائز نہ کیا جائے کہ آپ نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے تو میتھ والوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میتھ والوں کا آگے کام کرنے سے دل گھبراتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر انہیں ریکگنائز کیا جائے۔ یہ میتھ والوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو کسی نے سوچا ہے وہ اس کی سوچ ہوگی۔ جو میں نے سوچا ہے مطلب یہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں، اور دنیا میں جو لوگ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہو، میری عزیزوں میں ایز اے کیریئر کاؤنسلر اس کو سلام کرتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے انسان کی کہ جو انڈیپینڈنٹ سوچ سکتا ہے۔ اور پھر میتھ والوں کا تو یہ مطلب ترہ امتیاز ہے ان کا کہ یہ بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، بڑی پرسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے لے کے بیٹھے ہیں، وہ مسئلہ فیثاغورس جو ہے نا وہ سالو ہونے کا نام نہیں لے، اور وہ خوارزمی نے الگ ہمارا سر دردی بنا دی الجبرا لا کے، اور اس نے کیا عجیب و غریب قسم کی کبھی نمبر اور کبھی ورڈز کو لا کے اور کبھی مختلف چیزوں کو لا کے کہتا ہے کہ اچھا اس میں سے اب جناب علم اور منطق نکالو۔ بیٹا یہ جو میتھ والے ہوتے ہیں ان کی جو ٹاپ آف دا ٹاپ جو کوالٹی ہے وہ جدت ہے۔ یہ نئی چیز کی طرف جاتے ہیں، نیا سوچتے ہیں، نیا آئیڈیا، نئی بات، نیا خیال، نیا کام، نیا انداز، نیا پہلو، نیا رنگ، نیا ڈھنگ، نیا ڈیزائن، نئی چیز، نیا ڈیزائنر تلاش کرتی ہیں، اور نئے کپڑے اور نئے جناب فیشن اور نئی فلانی اور فلانی ساری چیزیں نئی تلاش کرتی ہیں۔ یہ ان کا اعلان ہے۔ اور اس دنیا میں سے اگر جدت کو مائنس کر دیا جائے تو بیٹیوں ہم قبل مسیح میں جا پہنچیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یا غلط کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو مائنس کر دوں اس جدت کو تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ واپس وہیں پہنچیں گے۔ لیکن میں کیا کروں اور کیوں نہ مبارکباد دوں میتھ والوں کو کہ جنہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہمیں جدت دی، نئی باتیں دی۔ دیکھیے بیٹا یہ میتھ وہ ہے کہ جسے اہل ادب نے خشک تر مضمون بولا ہے، جو اس سے دل لگا بیٹھا اسے مجنون بولا ہے۔ کہا میں نے ریاضی کا بہت دشمن زمانہ ہے، ریاضی ایک تخیل ہے، شاعر کا فسانہ ہے۔
ہزاروں سال پہلے جبکہ پتھر کا زمانہ تھا، ہزاروں سال پہلے جبکہ پتھر کا زمانہ تھا، وہاں موجود نہ کوئی گنتی کا پیمانہ تھا، زلیخا تھی نہ یوسف تھا نہ احرام مصر تھا، زلیخا تھی نہ یوسف تھا نہ احرام مصر تھا، پتھر سے توازن تھا جو گنتی تھی اگر کوئی، کہا اس نے کئی صدیاں ریاضی کی پیدائش میں لگا دو نا۔